الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على النبي الكريم أما بعد. سامعین مکرمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشوراء کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں اس سے پہلی والی کلپ میں کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ اگر آپ نے وہ کلپ اب تک نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اس کلپ میں یوم عاشوراء کے روزے کا پس منظر اور اس کے حکم کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، یوم عاشوراء کے روزے کے سلسلے میں مروی روایات کو مد نظر اور سامنے رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول اس دن روزہ رکھنے کا تھا، لیکن آپ اس وقت دوسروں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم اور تلقین نہیں فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے بعد آپ خود بھی روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم اور تلقین فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کو بھی عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اب وہی فرض ہیں اور عاشوراء کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی، اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس دن ہمیں نصیحت کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان فرض کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ تو عاشوراء کے روزے کا حکم دیا، نہ اس سے روکا اور نہ اس دن نصیحت کا اہتمام فرمایا۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سن 2 ہجری میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے مکی دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی اہتمام سے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض فقہاء کرام کے مطابق اس وقت عاشوراء کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی حیثیت استحباب کی رہ گئی۔ حضرات گرامی، ان دنوں مدینہ منورہ میں آباد یہود بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کے متعلق ان سے دریافت فرمایا۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ یہود نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ اسی کے شکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی اسی لیے
روزہ اس دن رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے طریقے کی پیروی اور اتباع کے زیادہ حقدار اور ان سے قریب تر ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر بعد میں جب یہود کی مکاریوں، ضد و عناد اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا تو اس وقت لوگوں نے عاشوراء کے روزے کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ایسا دن ہے کہ اس کی یہود و نصارہ بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ یعنی سوال کا منشا یہ تھا کہ اس دن روزہ رکھ کر ہم اس دن کی تعظیم کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کرنے والے اور مطابقت کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آئندہ سال محرم الحرام کا مہینہ آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، کہ 9 اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ بہرحال یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول سے ثابت ہے، اور تشبہ سے بچنے کے لیے 9 تاریخ کے روزے کا قصد کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ 9 یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، 9ویں، 10ویں اور 11ویں تینوں کو روزہ رکھا جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں یا 10ویں یا اور 11ویں، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ ان 3 صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت اور سب سے پہلی شکل جو ہے وہ سب سے افضل اور بہتر ہے، یعنی تینوں دن روزہ رکھا جائے۔ دوسری شکل کا درجہ اس سے تھوڑا کم ہے، اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے۔ اسی تیسری شکل کو یعنی صرف عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کو بعض فقہائے کرام نے خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ البتہ رکھ لے تو کوئی گناہ نہیں، ثواب مل جائے گا۔ جبکہ بہت سے علماء کرام اب کراہت کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزدیک صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اب اس دن روزہ نہیں رکھتے ہیں، آج کے زمانے میں کوئی بھی یہودی اس دن روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے مشابہت ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے منع کیا گیا تھا اور مکروہ قرار دیا گیا تھا وہ علت ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب 10 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔ البتہ تینوں دن روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔